موجودہ صورتحال پر آپ کیا کہیں گے؟ خاص طور پر ہر طرف جہاں یہ ہے کہ صدقے کے چرچے ہو رہے ہیں، صدقہ دیا جا رہا ہے، اس کا دوسرا ڈارک سائڈ یہ ہے ذخیرہ اندوزی کی۔ موجودہ صورتحال میں آپ کیا کہیں گے؟ کیا ہماری جو قوم ہے ابھی تک سبق نہیں سیکھ رہی؟ میں بڑا مشکور ہوں محسن بلال بھائی، آپ کا، آپ سے ایک بڑا پرانا تعلق ہے، اور آپ کی رپورٹنگ اور آپ کی جو محنت ہے ایک صحافی کے طور پہ میں اس کا گواہ بھی ہوں، اور ہمیشہ آپ کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہوں کہ آپ ایک محنتی انسان ہیں۔ گزارش یہ ہے کہ اس سینیریو میں ہمارا میڈیا، ہمارا سوشل میڈیا ڈارک سائڈ دکھا رہا ہے کہ یہ دیکھیے فلانا بندہ جو ہے وہ ذخیرہ اندوزی کر رہا ہے اور فلانے نے ماسک مہنگے کر دیے ہیں، لیکن اسی سارے حالات میں کئی ایسے لوگ ہیں جو اس مہنگے راشن کو خرید کے بانٹ رہے ہیں، کئی ایسے لوگ ہیں جو ان مہنگے ماسکوں کو خرید کے بانٹ رہے ہیں، کئی ایسے لوگ ہیں کیونکہ ان کا ریکارڈ نہیں ہے، جو اللہ کی راہ میں دے رہے ہیں اس کا کوئی ریکارڈ نہیں ہے، خبر نہیں ہے۔ کئی ایسے لوگ ہیں جو راشن انہوں نے اتنا دیا ہے ایک خاص ٹاؤن میں، علاقے میں یا کسی ادارے میں کہ وہاں پر لوگ سیچوریٹ ہو گئے، تو کیونکہ یہ سٹوری نہیں بنتی، سٹوری ہمیشہ ہوتی ہے، وہ کہا جاتا ہے کہ جی اگر کتے نے بندے کو کاٹ لیا، وہ کہانی نہیں ہے، کہانی ہے بندے نے کتے کو کاٹ لیا، وہ آڈ ہے نا، کچھ جو ہٹ کے ہے، منفرد ہے، کانوں کو بھلا لگ رہا ہے، منفی ہو سکتا ہے۔ تو اس معاشرے میں، اس ملک میں سینکڑوں پازیٹیو کہانیاں بھی ہیں، اور میں آپ کو محسن بلال صاحب یہ بڑے یقین سے کہہ رہا ہوں، جو میرا مشاہدہ ہے، کیونکہ مثبت بھی دیکھنا چاہیے، کہ آج سے کچھ سالوں بعد ہم یہ ریکارڈ میں مورخ لکھے گا کہ جتنی چیریٹی پاکستانیوں نے اس وقت میں کی تھی 8 اکتوبر پہ بھی نہیں کی ہوگی، 65 کی جنگ میں بھی نہیں کی ہوگی۔ کیونکہ اس وقت کرائسس ہے تو ہمیں کچھ نیگیٹو سائڈ دکھانی پڑتی۔ اب سر یہ نیتوں کے معاملے ہیں، کوئی دکھا کے دے رہا ہے، نہیں دکھا کے دے رہا ہے، یہ تو اللہ کو نیت پتہ ہے۔ ہم ممکن ہے جس کو دیکھ رہے ہیں ہمیں برا لگ رہا ہو اور اس کی عین نیکی قبول ہو جائے، لیکن ایک انفرادی طور پہ پیغام ہم دے سکتے ہیں کہ دینے والا یہ ضرور سوچے کہ اگر وہ کسی کو دے رہا ہے، اگر اسی انداز سے اس کو دیا جائے تو اس کو کیسا لگے گا۔ اگر اس کو برا لگے گا تو پھر اس کو کسی کی عزت نفس مجروح نہیں کرنی چاہیے۔ اچھا شاہ صاحب، ایک ایز اے جرنلسٹ سوال کرنے لگا ہوں، آپ سے 8 سال پرانا تعلق بھی ہے۔ شاہ صاحب، جو آپ جیسے موٹیویشنل سپیکرز ہیں اور جو ہمارے علماء اکرام ہیں، جو ایک لاٹ ہمیں میڈیا پر بھی نظر آتی ہے اور سوشل میڈیا پر ان کے ملینز میں فالوورز ہیں، ہمارے ایک نقطہ نظر سوسائٹی میں یہ ہے کہ یہ جو موٹیویشنل سپیکرز ہیں یا یہ جو ہمارے علماء کرام ہیں، یہ عوام کو درست ڈائریکشن اس سینس میں نہیں دیتے کہ یار یہ جو ہمارے حکمران ہمارے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، یہ کسی نہ کسی طرح ان کے ہاں چلے جاتے ہیں اور ان کے سپوکس پرسن بن جاتے ہیں، جس طرح مولانا طارق جمیل صاحب، مجھے کہنا پڑ رہا ہے، میں یعنی کہ میں نے خود انہیں دیکھا ہے کہ وہ نواز شریف کی وہ بیٹھے ہوئے ہیں، نواز شریف گاڑی ڈرائیو کر رہا ہے پیپلز پارٹی کے دور میں، عمران خان کے دور میں۔ تو یہ چیزیں جو ہیں ہمارے معاشرے میں کس طرف جاتی ہوئی آپ کو دکھائی دے رہی ہیں، اور آپ لوگوں کی کیا ذمہ داری بنتی ہے؟ کوئی ایک تو ٹھیک ہوتا ہے اور ایک غلط ہوتا ہے۔ حضور والا، آپ تمام کے تمام علماء، بولنے والے لوگ، مبلغین کی بات کر رہے ہیں، آپ کا 50-60% میڈیا کا صحافی لفافہ کہلاتا ہے۔ اب اس کی بھی ذرا مجھے جواب دے دینا، ان کو آپ لفافہ کیوں کہتے ہیں؟ وہ ایک گورنمنٹ تھی، اس کے ساتھ تھے، ان کے اسپوک پرسن تھے، ان کے لیے لکھتے تھے، ان سے پلاٹ لیتے تھے، ان کے لیے رائے بناتے تھے، ان کے لیے مائنڈ سیٹس دیتے تھے۔ تو سر گزارش یہ، ہر دور میں اچھے برے لوگ ہیں، وہ آپ دنیا کا کوئی دور تاریخ میں سے نکال کے دیکھ لیں، دنیا کا بہترین ملک نکال کے دیکھ لیں، وہ ممالک جہاں پر کرپشن کی کنفرم سزا ڈیتھ ہے، کرنٹ کے جھٹکے سے مار دیا جاتا ہے، پھانسی سے کوریا میں اور چائنا کے اندر مار دیا جاتا ہے، سر وہاں بھی کرپشن ہوتی ہے۔ جس ملک میں ہاتھ کاٹے جاتے ہیں آج بھی چوری پہ، اس ملک میں چوری ہوتی ہے، اور خانہ کعبہ میں بھی ہو جاتی ہے۔ کئی واقعات ہیں ہمارے، کئی جاننے والے گئے جن کی جیب کٹ گئی ہے۔ تو سر یہ مثالیں ہر جگہ موجود ہیں، ان مثالوں کو جرنلائز نہیں کیا جا سکتا کہ آپ کہیں جی مسجد میں سے جوتی اٹھائی گئی ہے تو سارے نمازیوں نے جوتی چوری کی، ایسا نہیں ہے، نمازی بھی تھے، ان کی قبول بھی ہوئی ہے۔ آپ چند مثالوں سے، اب کسی نے دیکھیں قومی رویہ کیا ہے، اگر ایک ٹوٹی چوری کرتا ہمیں کوئی ویڈیو مل جاتی ہے، ہم اس کو ثواب سمجھ کے وائرل کرتے ہیں۔ اللہ کے بندوں، جو لاکھوں کروڑوں نمازی ہیں جن کا کوئی ریکارڈ نہیں ہے کہ وہ نماز پڑھتے ہیں، کئی ایسے لوگ میں جانتا ہوں جو ویل چیئر پہ مسجد تک جاتے ہیں، کئی ایسے لوگ ہیں جو بیساکھیوں کے ساتھ مسجد پہ جاتے ہیں، کئی ایسے لوگ ہیں جن کو کوئی جا کے ان کا گھر کا بچہ چھوڑ کے آتا ہے ابا جی کو کہ یار یہ مرنے تک انہوں نے نماز نہیں چھوڑی۔ یار یہ بھی تو سٹوریز ہیں۔ تو ہماری آنکھ مکھی کی طرح وہ 86 آنکھیں، لیکن گند پہ کیوں بیٹھے؟ ہم منفی کیوں دیکھیں؟ میں یہ نہیں کہتا منفی نہیں ہوتا، سماج کی بہتری کے لیے کرٹکس بڑے ضروری ہیں، لیکن کرٹک کو کرٹک ہونا چاہیے، نا امیدی کا پلندہ نہیں بننا چاہیے۔
تو کیا کرنا چاہیے ہمیں, کس طرح اپنی بلڈنگ کرنی چاہیے, یعنی ایک درست پہلو کی جانب اگر میں آپ کی رائے جانوں کہ جو آپ کے فالوورز ہیں اور جو بنیں گے. محسن بھائی, کرائسس پرسنل ہو, انٹرنیشنل ہو, نیشنل ہو, علاقائی ہو, ادارے کا ہو, کرائسس ایک شکل میں اپرچونٹی ہوتا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ کرائسس کسی کے لیے اپرچونٹی نہ بنے. دنیا میں کئی ایسے لوگ ہیں جن کے 9/11 کے بعد بزنس چلے ہیں. دنیا میں کئی ایسے لوگ ہیں جنہوں نے صحت کی سہولیات نہ ہوتے ہوئے کسی بزنس کو جنریٹ کیا. آپ یہ دیکھیں, ہم سب کے ساتھ جو سوشل میڈیا پہ موجود ہیں اس وقت, اور سوشل میڈیا پہ ہم چینل چلا رہے ہیں, ہم چاہتے ہیں ہمارا سبسکرائب بڑھے, ہم چاہتے ہیں ہمارے فالوورز بڑھیں. یہ دراصل ایک اپرچونٹی تھی جو پکڑ لی. کس طرح سے؟ obvious ہے کئی ایسی چیزیں جس کو چینلز کیٹر نہیں کر سکتے, ان کی پالیسیز نہیں فیسیلیٹیٹ کرتی. اس کی کیا وجہ ہے سر؟ دیکھیں, obvious ہے ادارہ ہے, ادارے کے اصول و ضوابط ہیں. آپ میرے دفتر بیٹھے ہیں, کچھ چیزیں ہیں میں کر سکتا ہوں, کچھ نہیں کر سکتا. ہر بندے نے دیکھنا مجھے سوٹ کیا کرتا ہے, کس طرح کی چیزیں سوٹ کرتی ہیں. ہم اپنی بات چیت میں کسی بھی برانڈ کا تذکرہ کیوں نہیں کرتے کہ تشہیر ہو جائے گی یا پھر رد ہو جائے گا, تو ہم اس کو بڑا کیا کرتے ہیں, مینج کر کے اس کو چلا لیتے ہیں بات کو. لیکن سوشل میڈیا نے آپ کو اور آزادی دی, اور آزادی دے دی. آپ کا بلاگ لکھنے کی مکمل آزادی ہے, فیس بک پہ پوسٹ لگانے کی مکمل, کسی کو کرٹیسائز کرنے کی مکمل آزادی ہے, کوئی ویڈیو بنا دے مکمل آزادی ہے. آپ کے پاس یہ مکمل اختیار جو ہے یہ ایک اپ گریڈ ورژن کی وجہ سے ہے. کبھی آپ کسی زمانے میں جب صرف چٹان تھا, مروز تھا یا اخبار نوائے وقت تھا, بڑی چیزیں کٹ کے چپتی تھی. ہمارے کئی ایسے کالم نگار ہیں, کئی ایسے دانشور ہیں جنہوں نے جیلیں کاٹی ہوئی ہیں اپنے کالم کی وجہ سے. بڑے محترم ہے ہمارے لیے حسن نثار صاحب, 1.5 کی جیل انہوں نے کاٹی ہوئی ہے. بڑے ایسے محترم ہیں ہمارے کئی لکھنے والے, بولنے والے, جنہوں نے کوڑے کھائے ہوئے ہیں اپنے دور میں. تو آج کے دور میں جہاں پر ہمارے لیے آسانیاں, ہمیں ایک اپ گریڈ ورژن کی طرف جاتے ہیں اور اس سے بھرپور فائدہ اٹھاتے ہیں. ہر بندہ جس کا جو نظریہ ہے اور جس کے پاس جو بات ہے وہ بات کرتا ہے. سر آ گیا فالوور سر کسی سے پوچھ کے نہیں بنتا. میری ویڈیو آپ کے موبائل میں گئی, آپ فارورڈ نہیں کریں گے, لیکن 10 بندے جو فارورڈ کر دیتے ہیں آپ انہیں روکیں گے بھی وہ کر دیں گے. اب یہ دلوں میں محبت, سر یہ اگر دنیا داری کی بات کروں تو کنٹینٹ میں جان ہے پھر جاتی ہے. آپ کی بات ٹھیک ہے, عوامی بات ہے پھر جاتی ہے. آپ ان کے دل کی بات کر رہے ہیں, آپ رستہ ٹھیک دے رہے ہیں, ان کے دل مطمئن ہے تو وہ فارورڈ ہو رہے ہیں. اور اگر تھوڑی سی روحانی بات کر دوں تو سر میں آپ لکھ اور بول سکتے ہیں, اذن دلوں میں ڈالنے کا اللہ کے پاس ہے. یعنی ہمارے پاس یہ اختیار ہے. سر میں مثلا اس پہ تو محسن بھائی میں بڑا پریچ کرتا ہوں کہ اللہ نے جس کو عزت دی ہے اس کی عزت کرنی چاہیے. اچھا شاہ صاحب, یہ حسد نہیں کرنا چاہیے. لاسٹ میں بتائیے گا کہ یہ پرسنل سوال ہے زیادہ, کہ کوئی کبھی ایسے ہو کہ آپ کو کہا گیا ہو کہ شاہ صاحب آپ نے یہ ریڈ لائن جو ہے کراس کر دی ہے, جس طرح پچھلے دنوں ناصر مدنی صاحب والا واقعہ ہو گیا اور اس کے بعد میں ہم نے دیکھی کہ پہلو کئی اور نکلے. ساگر صاحب نے بھی اس پر, طارق اسماعیل ساگر صاحب نے ویڈیو بنائی کہ اس کے کئی پہلو ہیں. تو آپ کو کبھی کوئی کال اس طرح کیا ہے کہ شاہ صاحب آپ کس طرف جا رہے ہیں, بس یہاں تک ہی رہے؟ اچھا سر دیکھیں, اب اس میں نا آپ میرے, کیونکہ میرے آپ سرکل سے بھی واقف ہیں, دوستوں سے, میرے مزاج سے بھی کسی حد تک مثبت منفی دونوں واقف ہیں. 8 سال پرانا میں سر ایک میری زندگی میں پرانے سے پرانا بندہ نکال کے دیکھیں, وہ اس بات کی گواہی دے گا کہ میں نے اپنے کام کو ہمیشہ مشاورت سے کیا. میں کبھی تکبر میں نہیں گیا, میں کبھی اس غلط فہمی کا شکار نہیں ہوا کہ جو میں کہہ رہا ہوں وہی حتمی ہے. جب آپ ریفائن کرتے ہیں چیزوں کو, آپ اپ گریڈ کرتے ہیں, آپ رینیو کرتے ہیں, آپ تجدید کرتے ہیں, آپ کانٹتے چھانٹتے ہیں, آپ انکیوبیشن دیتے ہیں, تو سر پھر اللہ کے کرم سے وہ چیزیں بہتری جاتی ہیں. سر دوسرا سر کام سے پھر پیچھے نیت ہے. محسن بھائی میں اللہ کو حاضر ناظر جان کے کہوں گا, ان ویڈیوز کے ذریعے میرا وائرل ہونے کا کوئی پلان نہیں تھا. یہ مجھے نہیں پتا تھا. اگر میں نے وائرل کرنا ہوتا اپنے آپ کو, یہ گجرانوالا سے وائرل نہ ہوتی. یہ گجرانوالا سے وائرل ہوئی ہیں اور ایک انجان بندے نے اپلوڈ کر دیا, پلوانوں کا شہر ہے, کھاتے پیتے ہیں, ایک بچے نے اپلوڈ کی, ویڈیو وائرل ہوگی. سر میرا ملاقاتی بڑھ گیا, میں دوستوں کا اس طرح ہی دوست ہوں, میرے پرانے سارے رشتے تعلق آج بھی قائم ہیں. بندہ بعض اوقات ہوتا ہے کہ بندہ وائرل ہو گیا ہے, تھوڑا فیمس ہو گیا ہے, وہ اپنے تعلق خراب کر لیتا ہے. میری بھرپور کوشش ہوتی ہے, وہ ایک ہوتا ہے نا روز آپ پولیس رات پہ چلتے ہیں, تو میں رشتوں کے پولیس رات پہ بھی روز چلتا ہوں کہ یار کوئی افینڈ نہ ہو جائے, کوئی ناراض نہ ہو جائے. میرے نظریاتی اختلاف ہو سکتے ہیں لیکن نفرت کرنے کا کم از کم مجھے حق نہیں ہے کسی سے. اچھا شاہ صاحب لاسٹ میں ایک, کیونکہ خواتین کے موضوع رہ گیا, وہ لاسٹ اسی پہ وائنڈ اپ کریں گے. بیلنس لائف کتنا ضروری ہے, ہسبینڈ ورسز وائف, اور خواتین کو کیا پیغام دیں گے؟ یہ ہے کہ دنیا میں جتنی کتابیں ورک لائف بیلنس پہ ہیں اس میں ایک جملہ لکھا ہوا ہے جو ہم سب کو رٹ لینا چاہیے. وہ جملہ یہ ہے کہ ورک لائف بیلنس از اے لائی. یہ دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ ہے, یہ ہو نہیں سکتا. آپ پروفیشنلی گرو کریں گے, پرسنل لائف خراب ہوگی. آپ کھٹو بن کے گھر بیٹھ جائیں, بیوی راضی ہو جائے گی,
آپ ویلے ہو جائیں گے. آپ باپ بڑے کامیاب ہیں, ممکن ہے پروفیشنل اچھے نہ ہوں. آپ پروفیشنل بڑے اچھے ہیں, آپ بیٹے اچھے نہیں ہوں گے. یہ انسان کے سارے پرچے ہیں, سب میں بندہ ٹاپ نہیں کر سکتا. ہاں کر سکتا ہے, نبی ہو سکتا ہے, رسول پیغمبر ہو سکتا ہے, وہ ولی ہو سکتا ہے. وہ بھائی عام بندہ سر کمزور ہوتا ہے, وہ کچھ چیزوں میں بڑا اچھا ہوگا. میں 4 بندے کہیں گے یار شاہ جی بڑے چنگے نے, 2 کہیں گے نہیں ہیں چنگے. یار میں اللہ کو جواب دے سکتا ہوں, بندہ کو نہیں دے سکتا. کیا سمجھ آئی جی؟ یہ میں نے تو زندگی میں سر کلیا بنا لیا. جس دن گھر سے بیگم کہہ دینا جی کمال انسان ہو تسی, سر اس دن باہر بڑی پیڑی ہوندی ہے. جس دن باہر ساری دنیا کہہ دینا جی کمال ہیرو ہے, سر ہاتھ کرو سی ہاتھ چومنے نے, سر اس دن کروں کلاس ضرور. خواتین پنجابی چ کہندے اے خواتین گھر بہ کے جڑی ویڈیوز دیکھدیاں نے مثلا سندیاں بھی, کیا کدی تہاڈا بھی اختلافات پیدا ہوئے نے کہ قاسم شاہ کی باہر ونڈدا نے نا فیض گھر؟ سر جی دیکھو اے ہو ہی نہیں سکتا کہ بندے دی میرٹل لائف وچ اختلاف نہ ہوئے, اور اس وجہ تو نہ ہوئے. تسی صحافی ہو تے تہاڈا اختلاف صحافی والی شیپ وچ ہوئے گا. میں پڑھانا وا, ٹرینر ہاں, اسپیکر ہاں, تے میرا اختلاف ہوئے گا کیڑے چکر چ پے ہو. یہ نارمل گل ہے سر, یہ بڑی اودی تانوں وجہ دس دینا. دراصل وہ چوکٹا جہدے وچ تسی میرٹل لائف وچ انٹر ہوندے ہو نا, بعض اوقات ساڈے لائف پارٹنر ساڈے ارد گرد دے لوگ وہ چوکٹے نوں اسے سائز وچ رکھدے. ساڈا قد بڑا ہو چکا ہوندا. یار قاسم علی شاہ 14 سال پہلے ٹیوشن پڑھاوندا سی, اور وہ کاپی تے ٹیوشن پڑھاوندا سی, کوئی کمرے ٹیوشن پڑھاوندا سی. پھر وہ کمرے دا سائز وڈا ہو گیا, 8 کمرے ہو گئے. پھر اس تو بعد وہ 2 بلڈنگاں ہو گئیاں. پھر اس تو بعد وہ ایک وڈے ایریے دے وچ کوئی 400-500 سائیکل لگن لگ پئی. پھر 1500 بچہ دن دا پڑھن لگ پیا. پھر انہیں 60-70 بندے دی ٹیم بنا کے ہینڈ اوور کیتا, زندگی چ اگے نکل گیا. چوکٹا اتھے ہی ٹیوشن پڑھاوندا سی. انہیں اس چوکٹے نوں وڈا کیتے بغیر وہ کہندا جی تہاڈیاں ویڈیو وائرل ہو گئیاں نے, دنیا چ پھیل گئیں. وہ کہندے بیٹھ جاؤ آرام نال, میں جاننا چنگی طرح. تے سر وہ چوکٹا وڈا نہیں ہوندا. یہ ساڈا سب دا نہیں ہے, اے دنیا دے ہر عام جے لوکاں دا نہیں زیادہ سر, ہیروز دا بھی ہے, وڈے لوکاں دا بھی. وڈے لوکاں دا ذرا نمایاں زیادہ ہو جاندا ہے. تسی دیکھو کہ جڑے وڈے نام نے, مشاہیر نے, کیونکہ انہاں دی نا پرسنل لائف کسی نہ کسی ٹائم تے ہائی لائٹ ہوئی ہے. ریسرچرز نے, میں کہنا عظیم ہونا بڑا مشکل جے کسی بھی شکل چ, کیونکہ جدوں بھی تسی عظیم ہوندے ہو تے تہاڈی زندگی تے مائکروسکوپ لگ جاندی ہے. تہاڈی زندگی تے چھوٹے چھوٹے واقعات. سر میں سڑک تے لڑ نہیں سکدا کیونکہ عام بندہ نہیں ہاں. میں بےزتی کرا سکنا, کر نہیں سکدا. جے کراں گا تے لوکی کہندے یار گلاں تے بڑیاں چنگیاں کردا, تے یار تے بڑا بدتمیز انسان ہے. لہٰذا وہ زندگی دے چھوٹے چھوٹے مومنٹس ہوئے. میں یہ بھی دعا منگنا کہ قدرت رب دی ذات یار ساڈی کمزور پہلوؤں تے اللہ پردے پائے رکھے. اور محسن بھائی بڑا ضروری ہے یار, دیکھو تہاڈے چ کیڑا بندہ دعویٰ کر سکدا بڑا نیک ہے یار. کوئی اج کمزور پہلو تہاڈا محسن بھائی میڈیا تے آ جائے, میرا آ جائے, اسی بچ نہیں سکتے. یہ اللہ کولوں رحم منگنا چاہیے کہ یار جے کسی نال ہو گیا. اچھا ویسے جرنلی گل کراں, عموماً پھسدا وہ بندہ ہے جڑا تکبر والا ہوندا. اے ذہن چ رکھ لو, اللہ نرم بندے دے نرم دل تے انہوں لگا دیندی, سوراخ چوں موری چوں چھوٹے دروازے چوں کڈ دیندی. قدرتی ذات ایسی ہے. لیکن جڑا اکڑو ہے نا سر, وہ سر بچ جاتا ہے کتنے نہ کتنے متھا پاڑ ہے. بہت شکریہ شاہ جی, آپ نے جو ٹائم دیا. شاہ صاحب کی باتیں آپ نے سنی ہے. میرا ان سے 8 سال پرانا تعلق ہے, تو فرسٹ ٹائم میں ان کے آفس میں آیا ہوں. وہ بھی کوئی پرسنل وجوہات تھیں, وہ میں نے ان سے پرسنل میں شیئر کر دی ہیں. کچھ سوالات اس میں نے کر بھی دیے ہیں. آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو لازمی دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا. اللہ حافظ.